خداوند کے لا تبدیل کلام کو شیئر کریں گے۔ خدا لا تبدیل ہے اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ اگر خدا کا کلام لا تبدیل ہے تو سٹارٹ میں جب انسان پیدا ہوا تو جو کلام خدا نے انسان کو دیا وہ بعد میں بدلتا کیوں رہا؟ وہ بار بار کیوں تبدیل ہوتا رہا؟ پہلا مذہب آیا، اس کو جھٹلانے کے لیے دوسرا آ گیا، دوسرا مذہب آیا، اس کے بعد تیسرا آ گیا، تیسرا مذہب آیا، اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، مذہب پہ مذہب بنتے رہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا، کبھی اس چیز پہ غور کیا کہ وہ خدا جو لا تبدیل ہے، وہ خدا جو انسان کو قوانین دے رہا ہے، جو خدا انسان کو کی تربیت کر رہا ہے، کیا اس کی تربیت میں اتنی کمی ہے، اتنی کمزوری ہے کہ بار بار وہ اپنی غلطیوں کو دہراتا رہتا ہے اور ایک بار کی غلطی کو دوسری بار کی چینج کر کے درست کرتا ہے، دوسری بار وہ اپنی پچھلی غلطی کو؟ میرے عزیزو، اگر وہ خدا ہے تو وہ لا تبدیل خدا ہے اور وہ پرفیکٹ خدا ہے۔ وہ کتابوں کا خدا نہیں ہے، وہ حقیقت کا خدا ہے۔ یہ جو خدا ہمیں کتابوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا مذاہب میں نظر آ رہا ہے، خدا اس سے بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ اور بعض اوقات تو ہم خدا کو اتنا عظیم بنانے کی کوشش میں تمام کی تمام حدیں ہی پار کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مین چیز یہ ہے کہ جس کو جتنی سمجھ آئی اس نے اس کے مطابق اپنا مذہب ایجاد کر لیا، اور جتنے لوگوں کو جس مذہب کی سمجھ آئی اس نے اس مذہب کو اختیار کر لیا۔ میرے عزیزوں، خداوند کا زندہ کلام یوں ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک جگہ پہ دو انسان سفر کر رہے تھے، وہ کہیں پہ جا رہے تھے اور ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں دونوں دوست۔ ابھی کھانا کھانے کے لیے وہ رکتے ہی ہیں تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وافر کھانا ہو تو کیا آپ مجھے اپنے کھانے میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کا کھانا کھا سکتا ہوں؟ وہ دونوں دوست کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 روٹیاں ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 5 روٹیاں ہیں، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر ہم دونوں مل کے اس کی ہیلپ کر دیں تو 3 اور 5 8 روٹیاں بنتی ہیں۔ تو 8 روٹیاں ہیں تو اگر ہم تینوں بھی کھا لیں گے تو تینوں کا پیٹ بھر جائے گا، لہٰذا ہم اس کو کھانا کھانے کے لیے دعوت دے دیتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں، بانٹ کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پہلا انسان اور دوسرا انسان، پہلا بندہ اور دوسرا بندہ تیسرے بندے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 8 روٹیاں، ہم بانٹیں کیسے؟ ہمارے پاس 8 روٹیاں کیسے بانٹیں کہ برابر برابر سب کو تقسیم ہو جائے؟ تو میرے عزیزو، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہم ایک ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو 8 روٹیاں تینوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائیں گی، ہم برابر برابر کھانا کھا لیں گے، اور اس طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہم سب برابر برابر کھا کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا سکیں گے۔ تو میرے عزیزوں، وہ یوں ہی کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اور تینوں
کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. جب کھانا ختم ہوتا ہے تو تیسرا آدمی جو کہ مسافر ان کے پاس آیا ہوتا ہے وہ یوں کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کھانا نہیں تھا, میں نے آپ کا کھانا کھایا, لیکن میں تم لوگوں کو گفٹ دے کے جانا چاہتا ہوں. چونکہ 5 روٹیاں تھی اور 3 روٹیاں تھی, 8 روٹیاں تھی, تو وہ اپنی پاکٹ میں سے 8 سونے کے سکے نکالتا ہے اور ان کو 8 سونے کے سکے دے دیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. وہ دونوں انسان جنہوں نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تھا بہت خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو جس نے 5 روٹیاں جس کے پاس تھی وہ یوں کرتا ہے کہ 4 سکے دوسرے انسان کو دیتا ہے اور 4 اپنے پاس رکھتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھو میں برابر برابر ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, آدھے تمہارے آدھے میرے. جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ کہتا ہے نہیں, 8 روٹیاں تھی, میری 3 روٹیاں تھی, تمہاری 5 روٹیاں تھی, میرا جو حق بنتا ہے وہ 3 سونے کی اشرفیوں کا حق بنتا ہے. اس لیے میں 3 لوں گا, میں 4 نہیں لوں گا. چونکہ تیرے پاس 5 روٹیاں تھی اس لیے تیرا حق بنتا ہے 5 سونے کے دینار یا سونے کے سکوں پہ, لہذا تو 5 رکھے گا, میں 3 رکھوں گا. ان دونوں کی آپس میں تکرار ہوتی ہے. جس کے پاس 5 روٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں, یہ انصاف نہیں ہے, چونکہ ہم دونوں نے اسے کھانا دیا ہے اس لیے 4 ہی سکے بنتے ہیں دونوں کے. جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ کہتا ہے نہیں, تیرے 5 بنتے ہیں, میرے 3 بنتے ہیں. وہ دونوں میں تکرار ہوتی ہے. سامنے ایک بندر ان کا قصہ سن رہا ہوتا ہے اور وہ بندر ہنستا ہے, مسکراتا ہے, تو وہ ان کو کہتا ہے کہ یوں کرتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری سمجھ کے مطابق تو واقعی جو جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ درست کہہ رہا ہے کہ 3 سونے کے سکے اس کے بنتے ہیں, 5 سکے جس کے 5 روٹیاں تھی اس کے بنتے ہیں. لہذا آپ لوگ اسی طریقے سے ڈیوائڈ کرو. لیکن ان میں سمجھوتا نہیں ہوتا اور وہ قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں. جب وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بندر ہنستا ہے. بندر کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں درست مشورہ دیا تھا کہ ایک کو جس کی 3 روٹیاں تھی اس کو 3 سکے ملے, جس کی 5 روٹیاں تھی اس کو 5 سکے ملے. تو یہ تو میری بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی, قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہی فیصلہ ہوگا. جس کی 3 روٹیاں تھی اسے 3 سکے ملے, جس کی 5 روٹیاں تھی اسے 5 سکے ملے. میرے عزیزو آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا وہ بندر صحیح فیصلہ کرتا ہے, یا جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اس نے صحیح برابری کا فیصلہ کیا, یا جس کے پاس 5 روٹیاں تھی وہ درست کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری بے شک 5 روٹیاں تھی لیکن 5 سکے میرے نہیں بنتے, میرے 4 سکے ہی بنتے ہیں. کیا وہ درست ہے, یا جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ درست ہے, یا وہ جو سامنے بندر بیٹھا ہوا ان کی طرف ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, ان کی سٹوریاں سن رہا ہوتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ درست ہے. آپ اپنی عقل اپنی حکمت کے مطابق کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس کی کیا سمجھ آئی اور کتنی سمجھ آئی. میرے عزیزوں وہ قاضی کے پاس پہنچتے ہیں اور دونوں بضد ہوتے ہیں. 5 روٹیوں والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ 4 سکے اس کے اور 4 سکے میرے. 3 روٹیوں والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ 3 سکے میرے اور 4 سکے اس کے. لیکن قاضی دونوں کے منہ کو غور سے دیکھتا ہے, دونوں کی کہانی سنتا ہے, سٹوری سنتا ہے. وہ دونوں اپنی سٹوری کو ریپیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم بھوکے تھے, ہم کھانا کھانے لگے, میرے پاس 3 روٹیاں تھی, اس کے پاس 5 روٹیاں تھی. ایک مسافر آیا,
اور وہ بھوکا تھا، اس نے کھانے کی ریکویسٹ کی اور پھر اس نے اس طریقے سے ہمیں 8 سونے کے سکے دیے اور روانہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ میرے کتنے بنتے ہیں اور دوسرے کے کتنے بنتے ہیں؟ قاضی کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق تو یہ درست ہے کہ جس کی 3 روٹیاں تھی اس کو 3 سکے مل جائیں اور جس کو 5 روٹیاں تھی اس کو 5 سکے مل جائیں، لیکن میرے انصاف میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ نے کہتا ہے جو کرو کل آنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 کے 8 سکے میرے پاس رکھ کے جاؤ گے۔ وہ دونوں انسان سوچتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہم 8 سکے دے کے جاتے ہیں تو کل انصاف ہونا ہے اور انصاف آج نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ تو دونوں فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم 8 سکے قاضی کو دے دیتے ہیں، اور قاضی کو جب یہ سکے دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میرے عزیزوں قاضی پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کہیں مجھ سے بے انصافی نہ ہو جائے اور میں پراپر طریقے سے فیصلہ کر پاؤں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ خدایا مجھے عقل اور حکمت دے تاکہ میں اپنے فرض کو پراپر طریقے سے نبھا سکوں۔ خدا کا روح اسے گائیڈ کرتا ہے اور خدا کا روح اسے کہتا ہے جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اسے 1 سکہ دے دو، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اسے 7 سکے دو۔ اس کے بعد وہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں وہ خدا سے دعا کر رہا ہے اور خدا کا روح سے اس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا یہ واقعی خدا کا روح ہے یا کوئی اور روح اس کے اندر سے بول کے اس کو سمجھا کے اس کی عقل حکمت کو کنٹرول کر کے اسے یہ کہتا ہے کہ ایک کو 1 سونے کا سکہ دے دے اور دوسرے کو 7 سکے دے دے، تب تیرا انصاف کمپلیٹ ہوگا۔ میرے عزیزوں کیا آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا خدا کا روح یہ کہہ سکتا ہے؟ کیا خدا کا روح اس طرح کا انصاف کر سکتا ہے جس طرح کا وہ قاضی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور اگر اس آج کے اس کلام کی آپ کو سمجھ آتی ہے تو میرے عزیزوں اسے شیئر کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ خدا کون ہے، خدا کا روح کیا ہے اور خدا کی گائیڈنس کیا ہے۔ اور ہمیں اگر خدا کی باتوں کے خدا کے کاموں کی سمجھ نہیں بھی آتی تو ہمیں یس کرنا ہے اور خدا کے کلام کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ جو ہمیں آواز آ رہی ہے کیا وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ ابھی تک آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ پہلا انسان درست تھا، دوسرا انسان درست تھا، یا وہ سامنے سننے والا بندر جو کہ ان کی کہانی کو سن رہا تھا وہ درست ہے، یا قاضی کو جو گائیڈ کر رہی ہے غیبی طاقت وہ درست ہے؟ میرے عزیزوں چونکہ قاضی دعا کر رہا تھا تو اسے یہی محسوس ہوا کہ جو آواز مجھے آئی ہے یہ خدا کی طرف سے آواز ہے، خدا کے روح کی آواز ہے۔ جب وہ دوسرے دن دونوں آتے ہیں تو قاضی ایک کو 1 سکہ دیتا ہے اور دوسرے کو 7 سکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا انصاف یہی ہے کہ ایک جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اسے 1 سکہ دیا جائے اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اسے 7 سکے دیے جائیں۔ میرے عزیزوں وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہمیں آپ کے انصاف کی سمجھ نہیں لگی، ہمارے مطابق 3
اور 5 کی ریشو بنتی ہے، اور ہمیں تو بندر نے بھی کہہ دیا تھا کہ 3 اور 5 کی ریشو بنتی ہے، نہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، نہ میرا ساتھی آپ کے ساتھ متفق ہے، اور نہ تیسرا گواہ جو کہ بندر ہے وہ آپ کے ساتھ متفق ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا کیا؟ میرے عزیزوں، وہ قاضی ان سے کہتا ہے کہ جب تم لوگ چلے گئے تو میں پریشان تھا کہ کہیں مجھ سے بے انصافی نہ ہو جائے، تو میں نے خدا سے دعا کی اور مجھے غیبی آواز آئی کہ 3 روٹیوں والے کو 1 سکہ دے دیا جائے اور 5 روٹیوں والے کو 7 سکے دے دیے جائے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ قاضی ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، اگر قاضی انہیں ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ اس نے انصاف درست کیا یا غلط کیا، تو میرے عزیزوں کیا یہ انصاف ہے؟ کیا آواز کو سن کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو آواز سنی وہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو میرے عزیزوں، جب وہ غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو انہیں بالکل سمجھ نہیں آتی، اور وہ پھر بندر سے مشورہ کرتے ہیں اور بندر کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے عزیزوں، قاضی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ان تینوں کو سیٹسفائی کر کے وہاں سے بھیجے۔ تو میرے عزیزوں، وہ یوں کرتا ہے، قاضی کہتا ہے کہ یہاں میرے پاس سامنے آ جاؤ، سامنے بیٹھو، اور یہ دیکھو وہ 3 روٹیاں ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، 5 روٹیاں ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ 3 روٹیاں تمہاری اور یہ 5 روٹیاں تمہاری ہیں، اور یہ بندر کو تصور کرو کہ وہ تیسرا انسان ہے۔ وہ نے کہتا ہے کہ اب یہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیسے شیئرنگ کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 ٹکڑے کیے تھے ایک روٹی کے، اور تینوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ میرے عزیزوں، وہ قاضی ان سے کہتا ہے کہ 3 روٹیاں جس کے پاس ہے وہ بھی اس کے 3 ٹکڑے کرے، اور جس کے پاس 5 روٹیاں ہیں وہ بھی ان کے 3 ٹکڑے کرے اور ان کی گنتی کرو۔ جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ 15 اور 9، 15 اور 9۔ قاضی نے کہتا ہے ان کو کاؤنٹ کرو، جمع نہیں کرنا، ان کو اکٹھے نہیں کرنا، لیکن گنتی کرو۔ وہ کہتے ہیں 15 اور 9، 15 اور 9 24 ٹکڑے ہو گئے۔ 24 کو وہ کہتا ہے 3 پہ ڈیوائڈ کرو، 24 کو 3 پہ ڈیوائڈ کرو، 8 تیا 24، 8 تیا 24، یعنی کہ ایک انسان کو 8 ٹکڑے ہوئے۔ اب وہ دونوں سے کہتا ہے کہ اپنی روٹی میں سے، اپنے کھانے میں سے، جس کے پاس 9 روٹی کے ٹکڑے تھے، اسے کہتا ہے کہ 8 ٹکڑے تو اپنے پاس رکھ، کیونکہ 8 ٹکڑے آ رہے ہیں، 8 × 8، 8 × 16، اور 8 تیا 24، 8 تیا 24، یعنی ان 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بنے۔ جس کے پاس 3 ٹکڑے تھے، جس کے پاس 3 روٹیاں تھی، وہ 1 ٹکڑا اس بندر کو دیتا ہے، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی وہ کتنے ٹکڑے دیتا ہے؟ 8 میں کتنے اور ایڈ کریں گے تو 15 بنے گے۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15۔ 7 दूनी 14 اور 1 15، 7 दूनी 14 اور 1 15۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس نے 7 ٹکڑے دیے، جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اس نے 1 ٹکڑا دیا۔ جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ بندر کو 1 ٹکڑا روٹی کا دے رہا ہے،
اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی وہ 7 روٹی کے ٹکڑے دے رہا ہے. اب جب ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پہلے نے 8 اپنی روٹی میں کے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور 1 ٹکڑا اس بندے کو دیا. 8 ٹکڑے خود کھائے اپنی روٹی کے اور اپنی روٹی میں سے 1 ٹکڑا اس کو دیا. جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس نے 8 ٹکڑے خود کھائے اور باقی کے 7 ٹکڑے اس بندر کو دے دیے. تو میرے عزیزو وہ قاضی ان سے کہتا ہے اب کیلکولیشن کرو کہ کس نے کتنے روٹی کے ٹکڑے اسے دیے تاکہ اس کے پاس 8 ٹکڑے بن گئے. جتنے ٹکڑے تم نے اسے دیے ہیں اتنی اشرفیاں تمہاری ہیں اور میرے مطابق یہی انصاف بنتا ہے. لیکن میرے عزیزوں اس کہانی کو سننے سے پہلے اس سٹوری کو کمپلیٹ سننے سے پہلے آپ لوگوں کے بھی دماغوں میں یہی فیصلہ تھا کہ ایک کو 3 اشرفیاں ملنی چاہیے اور ایک کو 5. میرے عزیزوں بالکل اسی انداز سے مذہب کی بنیاد بنی. مذہب خدا نے ریویل کیا, خدا نے انسانوں کو مذہب دیا اور جن انسانوں کو خدا کے مذہب کی سمجھ آ گئی انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھا اور جو سامنے بیٹھے ہوئے بندر کی طرح سن رہے تھے اسے جتنی سمجھ آئی اس نے اس کے مطابق اپنا کام کیا. اس نے کہا کہ یہ جو خدا کا کلام جو کہ نازل ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے, میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا, لہذا میری سمجھ کے مطابق یہ درست ہے. یہ لو ایک نیا مذہب. اس کے بعد جو اس کی کیلکولیشن تھی اس کی جتنے لوگوں کو سمجھ آئی اتنوں نے اسے ایکسپٹ کیا, جنہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے وہاں سے پروٹیسٹ کیا اور وہ پھر وہاں سے باہر نکل گئے اور انہوں نے پہلے مذہب سے اور دوسرے مذہب کی کلیکشن کی, وہاں سے جو چیزیں ان کو سمجھ آئیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک تیسرا مذہب بنا لیا. کرتے آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ایک مذہب بڑا تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا مذہب ہے جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم آخری مذہب ہیں اور ہمارے مذہب میں کسی قسم کی خامی نہیں, جبکہ میرے عزیزوں اس میں تقریباً 99% خامیاں ہیں. 99% اس میں خامیاں ہیں, 99% اس میں خامیاں ہیں. کیوں؟ چونکہ پہلے آنے والا مذہب تو روحانی مذہب تھا, خدا کا مذہب تھا, خدا کی طرف سے ریویل کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد آنے والے تمام کے تمام مذہب ہماری اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے ان کو ترتیب دیا اور ان کو دوسروں تک پہنچایا, اور دوسروں تک جب ہم نے پہنچایا تو ہم نے یہی سمجھا اور یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے والے مذہب غلط ہے اور ہمارا مذہب درست ہے. میرے عزیزوں پہلے آنے والے مذہب جو بھی کوئی پہلے آنے والا مذہب تھا وہ خدا کی طرف سے ریویل ہوا, خدا کے روح نے گائیڈ کیا. خدا کا روح انسان کو جب گائیڈ کرتا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, لیکن انسان اپنی چالاکی اپنی ہوشیاری کے ساتھ ان کو مینج کر کے اپنا بزنس بناتا ہے, اپنی دکانداری سٹارٹ کرتا ہے. پہلے تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ مذہب جو ہے مذاہب جتنے بھی ہیں یہ اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں, لیکن میرے عزیزوں وہ جو دکانیں تھی, وہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی, وہ آج ایک بہت بڑے مارٹ بن چکے ہوئے ہیں. بلکہ کچھ مذاہب تو ایسے بھی ہیں کہ اگر تم لوگ ہمارے مذہب میں آ جاتے ہو, اگر تم ہمارے فالوور بن جاتے ہو, آنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے, واپسی کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا, اگر تم واپس جانے کی کوشش کرو گے ہم تمہاری دولت لوٹ لیں گے, ہم تمہارے بچے چھین لیں گے, ہم تمہاری وائف چھین لیں گے اور تمہیں ہم قتل کر دیں گے. میرے عزیزوں ایسے بھی دہشت گرد قسم کے مذاہب ہیں جو کہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دہشت گرد بھی نہ کہے,
ہم دہشت گردی بھی کریں اور ہمیں کوئی دہشت گردی نہ کہے، ہم غلط امپوز کریں اور لوگ اسے ایکسپٹ کریں، ہم جھوٹ بولیں اور وہ کہیں گے یہ سچ ہے، ہم غلط کریں اور لوگ کہیں گے ان کی غلطی درست ہے۔ میرے عزیزوں، آج آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی، قاضی جتنی سمجھ آئی یا اس بندر جتنی سمجھ آئی، فیصلہ آپ پہ ہے۔ آج دوبارہ سے آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور اپنے اندر کو خالی کریں۔ جو کچھ آپ کے اندر انپٹ کیا ہوا ہے، جو آپ کی روٹس بنائی ہوئی ہیں آپ کے اندر، جس بھی کسی مذہب نے، ان جڑوں کو کھاڑ کے باہر پھینکیں اور خالی دماغ کے ساتھ سوچیں کہ خداوند کا کلام کیا ہے۔ کیا خداوند کا کلام اس انداز سے نازل ہوا؟ کیا خداوند کے کلام کے مطابق ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مذہب میں انسانیت ہے؟ کیا مرد عورت کو برابری کے حقوق ہیں؟ کیا ہر انسان کو برابری کے حقوق ہیں جو کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ انسان کو خدا نے آدم کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا، خدا نے ہوا کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ان دونوں میں امتیاز کیسے آ گیا؟ کس طرح سے امتیاز ہو گیا؟ کس طرح وہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ میرے عزیزوں، مذہب میں برابری ہے، انسانوں میں برابری ہے، مرد ہو یا عورت ہو ان کے برابر کے حقوق ہیں، برابر کے ان کی عقل، ان کی حکمت، ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہمارے معاشروں میں مذاہب کے جو لیڈر آدمی تھے جنہوں نے مذاہب بنائے، انہوں نے آدمی کو فوقیت دی اور عورت کو 50% پہ لے گئے۔ عورت کی گواہی آتی ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت مرد کی برابری نہیں کر سکتی، عورت ہر کام میں ادنا ہے، عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذاہب نہیں ہے، یہ مرد اپنی فوقیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بتا دیا جاتا ہے یہ تو جی ہمیں ہمارے اللہ نے، ہمارے خدا نے، ہمارے بھگوان نے ہمیں یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ عورت کو ادنا جانو، عورت طلاق نہیں دے سکتی، تم آپ طلاق دے سکتے ہو، عورت کی گواہی برابر نہیں ہے، مرد کی گواہی برابر ہے، عورت کی گواہی 50% ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مذاہب نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن ہے۔ کچھ سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہیں، کچھ بیسٹ آرگنائزیشن ہیں اور کچھ دہشت گردی کی آرگنائزیشن ہیں۔ میرے عزیزوں، سوچنا آپ نے ہے کہ کیا آپ کا مذہب سچا ہے؟ کیا آپ جس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ کو خود پڑھ کے اس کی سمجھ آ رہی ہے یا آپ کو بھول بھلائیوں میں الجھا دیا گیا ہے؟ آپ کو کیا آپ کے مذہب کی خود پڑھنے سے سمجھ آ رہی ہے یا بھول بھلائیوں میں گرفتار ہے اور آپ کو کسی نہ کسی مذہب کے لیڈر کے پاس جانا پڑتا ہے کسی بھی کوشچن کے آنسر کے لیے، اور اس کے دماغ میں بندر والی سوچ آتی ہے یا قاضی والی سوچ آتی ہے، جو بھی وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ مذہب نہیں ہے۔ آج سوچنے کی بات ہے، ایک خدا کو مانے، اس کے احکامات پہ عمل کریں، وہ لا تبدیل خدا ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، وہ بار بار تبدیل نہیں ہوتا، جو ایک بار نازل ہو گیا وہ خدا کا کلام ہے۔ تو میرے عزیزوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو عقل، حکمت اور دانائی دے تاکہ آپ اپنے اپنے مذاہب کی آج سے دوبارہ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ آپ قاضی کی طرح سمجھ پاتے ہیں یا آپ میرے عزیزوں بندر کی طرح اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو